السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خبر، آج ہم جس موضوع کا انتہائی باریک بینی سے تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں وہ جدید تاریخ کی ایک ایسی داستان ہے جس نے کئی دہائیوں تک مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست کا نقشہ طے کیا۔ ایک ایسا سفر جو مشہد کی انتہائی سرد اور تنگ گلیوں سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، ننگے پاؤں چلنے والے ایک غریب بچے کا سفر، اور پھر وہ بچہ بڑا ہو کر ایران کا سپریم لیڈر بن جاتا ہے۔ سید علی حسینی خامنائی کی زندگی، ان کا طویل دور اقتدار اور ان کے عروج و زوال کی یہ کہانی محض ایک فرد کی کہانی نہیں ہے۔ جی، بلکہ پوری دنیا کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ایک انتہائی اہم باب ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس داستان کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا شروع کریں، یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس سارے تجزیے کا مقصد ہرگز کسی سیاسی فریق، نظریے یا ملک کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ بالکل، ہم یہاں کوئی فیصلہ سنانے نہیں بیٹھے۔ جی، اس گفتگو کا واحد مقصد ان تمام تاریخی حقائق اور زمینی واقعات کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر سمجھنا ہے۔ ان بڑی عالمی اسٹریٹجیز کو جنہوں نے گزشتہ 4 دہائیوں تک مشرق وسطیٰ کے منظرنامے کو ایک خاص شکل دی۔ تو چلیں اس تاریخی سفر کی بنیاد سے آغاز کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1939 کے مشہد سے۔ مشہد، جو حضرت امام رضا کے روضے کی وجہ سے انتہائی عقیدت کا مرکز ہے۔ لیکن اس روحانی شہر کے ایک پسماندہ حصے میں سید جواد خامنئی کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، جہاں غربت کا یہ عالم تھا کہ عام پورے گھر میں صرف ایک کمرہ اور ایک تہہ خانہ موجود تھا۔ اور اسی تہہ خانے میں ان کے والد محلے کے بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مالی حالات کی تنگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی دن فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی تھی۔ روزمرہ کی خوراک میں بس سوکھی روٹی اور کشمش کا استعمال عام تھا۔ اور اگر کبھی روٹی کے ساتھ تھوڑا سا مکھن یا گھی مل جاتا تو اس دور میں اسے باقاعدہ ایک عیاشی سمجھا جاتا تھا۔ سردیوں کی شدید یخ بستہ رت میں جوتے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچہ ننگے پاؤں مدرسے جایا کرتا تھا۔ مطلب حیران کن بات یہ ہے کہ محض 4 سال کی عمر میں اس بچے نے حفظ قرآن کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ جو غربت اور محرومی کا پہلو ہے نا، اسے محض ایک سوانح عمری کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ مطلب سیاست اور تاریخ کو سمجھنے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک رہنما کی نفسیات کی تعمیر میں یہ سخت حالات کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ فاقہ کشی اور محرومیاں انسان کے اندر ایک خاص قسم کی سختی اور برداشت پیدا کر دیتی ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی خمیر تھا جس نے بعد میں بڑے بڑے عالمی طوفانوں کے سامنے ایک مزاحمت کی بنیاد رکھی۔ 60 کی دہائی میں جب وہ دینی تعلیم کے لیے قم کا سفر کرتے ہیں تو یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوتا ہے۔ وہاں ان کی ملاقات روح اللہ خمینی سے ہوتی ہے۔ جی، یہ وہ دور تھا جب شاہ ایران کی مغرب نواز پالیسیوں کے خلاف بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اور اس ملاقات نے ایک غریب طالب علم کے اندر باقاعدہ ایک انقلابی سیاسی شعور بیدار کیا۔ اور پھر قم کے اس سفر کے بعد معاملات ایک انتہائی خطرناک رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ اس مشہد پہنچتے ہیں، لیکن مخبری ہو جاتی ہے اور شاہ ایران کی فورسز انہیں گرفتار کر لیتی ہیں۔ یہ گرفتاری کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی، بلکہ ایک طویل آزمائش کا آغاز تھا۔ اگلے 15 سالوں کے دوران انہیں 6 مرتبہ پابند سلاسل کیا گیا، ان پر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا، طویل عرصے تک تنہائی میں رکھا گیا تاکہ نفسیاتی طور پر توڑا جا سکے، اور یہاں تک کہ 3 سال کی جلاوطنی بھی کاٹنا پڑی۔ ان 15 سالوں کی قید و بند کو اگر حکمت عملی کے زاویے سے دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، جیل اکثر سیاسی قیدیوں کے لیے ایک تربیتی کیمپ بن جاتی ہے۔ وہاں وہ نہ صرف اپنے نظریات کو مزید پختہ کرتے ہیں بلکہ ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر مستقبل کا لائحہ عمل بھی تیار کرتے ہیں۔ بالکل، تشدد انسان کو یا تو مکمل توڑ دیتا ہے یا ایک ایسے ارادے میں ڈھال دیتا ہے جو جھکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور اس دور میں انقلاب کی اس چنگاری کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا گیا وہ موجودہ دور کے انفارمیشن وارفیئر کی ایک کلاسک مثال ہے۔ ہاں، وہ کیسٹ ٹیپس والا پہلو واقعی بہت پراسرار اور دلچسپ ہے۔ بالکل، اس وقت ہتھیار کوئی بندوق یا توپ نہیں تھی بلکہ عام سی کیسٹ ٹیپس تھیں۔ کس طرح خمینی اور خامنئی کی تقاریر کو ان آڈیو کیسٹوں میں ریکارڈ کر کے انتہائی خفیہ طور پر ایران کے گلی کوچوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ کے پاس فوج تھی، میڈیا پر کنٹرول تھا اور طاقت تھی۔ تو اس طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے انقلابیوں نے یہ غیر روایتی طریقہ اپنایا۔ حکومت کی نظر میں ایک کیسٹ ٹیپ کسی بھی جدید ہتھیار سے زیادہ خطرناک بن چکی تھی، کیونکہ وہ براہ راست لوگوں کی ذہن سازی کر رہی تھی۔ یہ دراصل ایک متبادل میڈیا تھا جس میں بغیر کسی ٹی وی چینل کے پورے ملک میں ایک بیانیہ کھڑا کر دیا اور انقلاب کی راہ ہموار کی۔ اور پھر 1979 کا انقلاب برپا ہو گیا۔ خامنئی کو فوری طور پر بہت اہم اور کلیدی ذمہ داریاں دی گئیں۔ وہ وزارت دفاع کے نگران بنے اور ساتھ ہی انہیں انقلابی گارڈز کے نمائندے کی حیثیت بھی سونپی گئی۔ انقلابی گارڈز یعنی پاسداران انقلاب کا یہاں ذکر بہت اہم ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد نئی قیادت کو ملک کی باقاعدہ فوج پر مکمل اعتماد نہیں تھا، کیونکہ وہ فوج دہائیوں تک شاہ کی وفادار رہی تھی۔ بالکل۔ اس خطرے سے نمٹنے اور انقلاب کو بچانے کے لیے انقلابی گارڈز کی تشکیل کی گئی۔ اور خامنئی کو شروع میں یہ ذمہ داری ملنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس ابھرتی ہوئی طاقتور فورس کی بنیادوں میں شامل تھے۔ اور اسی دوران 1981 میں ایک ایسا لرزہ خیز واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ کیے بغیر یہ داستان نامکمل ہے۔ ہاں، وہ اس وقت صدارتی امیدوار تھے۔ تہران کی ابوذر مسجد میں ایک مجمع سے خطاب جاری تھا کہ ان کے بالکل سامنے رکھے گئے ایک ٹیپ ریکارڈر میں چھپا ہوا بم زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ان کا دایاں بازو شدید زخمی ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ لیکن یہاں جو قوت ارادی نظر آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے بائیں ہاتھ سے کام کرنا سیکھ لیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ محض عام کام نہیں سیکھے، بلکہ اپنے اسی بائیں ہاتھ سے ایک بہترین خطاط یعنی کیلیگرافر بن گئے۔ یہ بم دھماکہ دراصل ان کی سیاسی زندگی کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسپتال کے بستر پر انہوں نے ایک تاریخی جملہ ادا کیا تھا۔ ہاں، کہ ابھی صرف ایک بازو کٹا ہے، اگر مجھے اس راستے میں گردن بھی کٹوانا پڑی تو ایک لمحہ بھر بھی نہیں سوچوں گا۔ عوام ہمیشہ ایک قربانی دینے والے رہنما کے ساتھ گہرا جذباتی تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ وہ معذور بازو عوام کے سامنے ان کی قربانی اور مستقل مزاجی کی ایک زندہ علامت بن گیا۔ جب وہ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب کرتے اور وہ دایاں بازو لٹک رہا ہوتا تو ان کا ہر لفظ عوام کے ذہنوں پر ایک گہرا نقش چھوڑتا تھا۔ یہ چوٹ ان کا ایک بہت بڑا سیاسی اثاثہ بن گئی تھی، اور اسی عوامی مقبولیت کی لہر پر سوار ہو کر وہ 1981 میں اور پھر دوسری بار 85 میں صدر منتخب ہوئے۔ یہ صدارت کا دور کوئی عام دور نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران اور عراق کے درمیان صدام حسین کی قیادت میں ایک انتہائی خوفناک، طویل اور خون ریز جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس جنگ کے دوران وہ محض دارالحکومت کے محفوظ صدارتی محل تک محدود نہیں رہے۔ بالکل، وہ باقاعدہ فوجی وردی پہن کر اگلے مورچوں پر جاتے اور لڑنے والے فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتے۔ ایران عراق جنگ کے اس دور کو سمجھے بغیر ہم ایران کی موجودہ خارجہ پالیسی کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ اس 8 سالہ جنگ میں امریکہ اور بیشتر مغربی ممالک نے صدام حسین کا ساتھ دیا۔ ایران کو عالمی سطح پر مکمل طور پر تنہا کر دیا گیا تھا۔ اور اسی تنہائی نے خامنئی کے اس نظریے کو پختہ کر دیا کہ بیرونی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ اور مغرب پر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ تمام تجربات تھے جنہوں نے انہیں ایک سخت گیر رہنما کے طور پر تیار کیا۔ لیکن صدر ہونے کے باوجود آئین کی روح سے اصل طاقت تو سپریم لیڈر کے پاس تھی، جو کہ اس وقت آیت اللہ خمینی تھے۔ اور پھر 3 جون 1999 کا وہ دن آیا جس نے پورے ایران کو ایک بے یقینی میں مبتلا کر دیا۔ خمینی کی وفات ہو گئی۔ اس وقت پورے ملک اور عالمی طاقتوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اب اس انقلاب کی قیادت کون کرے گا؟ اقتدار کی منتقلی کا یہ مرحلہ کٹھن ہوتا ہے۔ اس موقع پر ایک آئینی ادارہ حرکت میں آتا ہے جسے اسمبلی آف ایکسپرٹس کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ان سینئر ترین علماء کی ایک کونسل ہے جن کے پاس سپریم لیڈر کو منتخب کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس اسمبلی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی توقع بہت کم لوگوں کو تھی۔ انہوں نے 50 سالہ علی خامنئی کو اگلا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ یہ فیصلہ حیران کن اس لیے تھا کیونکہ اس وقت تک ان کا مذہبی رتبہ نسبتاً کم تھا۔ وہ گرینڈ آیت اللہ کے منصب پر فائز نہیں تھے، جو کہ سپریم لیڈر بننے کے لیے ایک لازمی شرط سمجھی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ خود انہوں نے بھی اس وقت کھلے عام کہا تھا کہ وہ تکنیکی اور فقہی اعتبار سے
اس عظیم عہدے کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت ایران کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو محض مذہبی مقام نہ رکھتا ہو بلکہ جو ایک شاطر سیاست دان بھی ہو، جنگ کا تجربہ بھی رکھتا ہو، اور ریاست کے تمام اندرونی دھڑوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ وہ ایک بہترین منتظم اور کمپرومائز کینڈیڈیٹ تھے۔ جب وہ سپریم لیڈر بن گئے تو انہوں نے جس خاموشی سے طاقت کو اپنے ہاتھ میں مضبوط کیا وہ ایک کلاسک کیس سٹڈی ہے۔ طاقت کو مضبوط کرنے کی اسی حکمت عملی کو دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے انقلابی گارڈز کو ایک بے پناہ طاقتور ادارے میں تبدیل کر دیا۔ اسے محض ایک فوج نہیں رہنے دیا بلکہ ملک کی معیشت، انٹیلیجنس اور خارجہ پالیسی کا محور بنا دیا۔ اور پھر شروع ہوا دنیا بھر میں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں، پراکسیز کا ایک وسیع جال بچھانے کا کام۔ لبنان میں حزب اللہ، فلسطین میں حماس اور اسلامی جہاد، عراق میں مختلف شیعہ ملیشیا تنظیمیں اور یمن میں حوثی۔ یہ جو پراکسیز کا جال ہے اسے عسکری اصطلاح میں فارورڈ ڈیفنس یا غیر متوازی جنگ کہا جاتا ہے۔ خامنئی جانتے تھے کہ ایران کی روایتی فوج جدید مغربی اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کا براہ راستہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے انہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ دشمن سے اپنی سرحدوں کے اندر لڑنے کے بجائے اسے اس کی اپنی سرحدوں کے قریب الجھا کر رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تنظیموں کو مالی معاونت اور ہتھیار فراہم کیے تاکہ ایران کی سرحدوں سے دور رہ کر بھی وہ اپنا اثر و رسوخ قائم رکھ سکیں۔ لیکن ان کا اثر و رسوخ صرف مشرق وسطیٰ کی حد تک محدود نہیں رہا۔ ایک اور بہت بڑا اور حساس محاذ کھل گیا جو دہائیوں تک سرد جنگ کی بنیادی وجہ بنا، اور وہ تھا ایران کا ایٹمی پروگرام۔ گو کہ اس پروگرام کی بنیادیں شاہ ایران کے دور میں ہی رکھ دی گئی تھیں، لیکن سپریم لیڈر کے دور اقتدار میں یورینیم کی افزودگی کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا، جس کے رد عمل میں امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے سخت معاشی پابندیاں عائد کی گئیں۔ ان پابندیوں کا اثر براہ راست عام شہریوں پر پڑا۔ ایرانی کرنسی ریال کی قدر میں اتنی تیزی سے گراوٹ آئی کہ لوگوں کی جمع پونجی کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور ادویات تک کی قلت پیدا ہو گئی۔ کئی سالوں کی کشمکش کے بعد بالآخر 2015 میں ایک جوہری معاہدہ طے پایا جسے عام طور پر JCPOA کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کا خاکہ یہ تھا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کر دے گا اور بدلے میں بین الاقوامی برادری پابندیاں ہٹا لے گی۔ لیکن یہ سکون بہت مختصر تھا۔ 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے یک طرفہ انخلا کا اعلان کر دیا اور ایران پر دوبارہ سخت ترین پابندیاں لگا دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے خامنئی کو ایک طرح سے درست ثابت کر دیا۔ انہوں نے اس امریکی اقدام کو کھلے عام صریح امریکی دھوکہ دہی قرار دیا اور کہا کہ ان کا یہ موقف درست تھا کہ مغرب پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تناؤ براہ راست تصادم کی شکل اختیار کرنے لگا۔ خفیہ جنگیں تیز ہو گئیں۔ 2020 میں ایران کے اہم ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو ایک پیچیدہ ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے ہی 2020 کے بالکل آغاز میں ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا، اور وہ تھا جنرل قاسم سلیمانی کا قتل۔ ان کی عراق میں ایک امریکی ڈرون حملے میں موت کوئی معمولی خبر نہیں تھی۔ وہ القدس فورس کے سربراہ اور ان تمام پراکسیز کے مرکزی معمار تھے۔ قاسم سلیمانی محض ایک جنرل نہیں تھے، وہ خامنئی کے سب سے قریبی مانے جاتے تھے۔ یہ سپریم لیڈر کے لیے ایک ذاتی صدمہ تھا۔ اس وقت دنیا کی نظریں اس بات پر لگی تھیں کہ کیا ایران امریکہ کو جواب دینے کی جرت کرے گا؟ اور پھر ایران کی طرف سے جواب آیا۔ عراق میں موجود امریکی فوجی اڈے عین الاسد پر ایران نے براہ راست بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ جدید تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی خود مختار ریاست نے باقاعدہ اعلانیہ طور پر کسی امریکی فوجی ٹھکانے پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہو۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ ایران کی سرخ لکیریں پار ہو چکی ہیں۔ لیکن خطرات صرف ملک کی سرحدوں کے باہر سے ہی نہیں آ رہے تھے، اندرونی طور پر بھی صورتحال مسلسل اس عوامی بے چینی کی ایک بڑی جھلک تھی۔ اور پھر 2022 میں مہسا امینی نامی نوجوان لڑکی کی موت کے بعد جو مظاہرے پھوٹ پڑے، انہوں نے پوری دنیا کی توجہ کھینچ لی۔ یہ مظاہرے اس قدر شدید تھے کہ خواتین نے سڑکوں پر آ کر سر عام اپنے حجاب جلائے۔
تاہم ریاستی مشینری نے ان مظاہروں کو اندرونی بغاوت کے بجائے بیرونی سازش قرار دیا اور ایک انتہائی سخت کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں جانیں گئیں، خارجہ پالیسی میں جارحیت اور اندرون ملک عدم برداشت۔ یہ وہ ملا جلا انداز حکمرانی تھا جس نے ان کے دور کو ایک خاص رنگ دیا۔ ایک طرف وہ عالمی سطح پر مزاحمت کے استعارے کے طور پر دیکھے جاتے اور دوسری طرف ناقدین انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھتے جو وقت کے ساتھ بدلنے کو تیار نہیں۔ ان کی شخصیت کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے چند انتہائی دلچسپ حقائق پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ یہ جاننا کس قدر حیران کن ہے کہ اپنے 4 دہائیوں پر محیط طویل اقتدار میں وہ صرف ایک بار اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے ملک سے باہر گئے تھے۔ جی، اس ایک سفر کے علاوہ انہوں نے کبھی ایران سے باہر قدم نہیں رکھا، اور سخت گیر سیاست کے پیچھے ایک اور پہلو بھی تھا۔ وہ ایک بہترین فارسی شاعر تھے اور باقاعدہ امین کے تخلص سے شاعری کیا کرتے تھے۔ اور ایک تضاد یہ بھی ہے کہ نسلی طور پر ان کا تعلق ایک آذربائیجانی ترک گھرانے سے تھا۔ ان کی مادری زبان ترکی تھی، لیکن ریاست کو متحد رکھنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ فارسی زبان و ادب کو ہی فروغ دیا۔ ان کے فیصلوں میں ایک تاریخی قدم وہ فتویٰ بھی تھا جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک کٹر شیعہ مذہبی رہنما ہونے کے باوجود انہوں نے ایک تاریخی فتویٰ جاری کیا جس میں اہل سنت کے مقدسات، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی توہین کو صریحاً حرام قرار دے دیا۔ اس فتوے کے پیچھے بھی ایک گہری جیو پولیٹیکل حکمت عملی کار فرما تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ امت مسلمہ کو فرقہ وارانہ جنگوں میں الجھانے کا فائدہ صرف مغربی طاقتوں کو ہوگا۔ اور اگر ثقافتی پابندیوں کی بات کی جائے تو انہوں نے نوجوانوں پر ثقافتی الغار کو روکنے کے لیے مشہور ڈرامہ سیریل گیم آف تھرونز دیکھنے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ ان تمام اقدامات کے باوجود ان کے ناقدین کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ 1979 کے انقلاب نے عوام کو آزادی دینے کے بجائے محض شاہ کے سر سے تاج اتار کر اس کی جگہ امامہ رکھ دیا ہے۔ اور ایران کے نظام کو عملاً خاندانی اور سخت گیر بادشاہت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ تنقید دہائیوں تک چلتی رہی، لیکن ہر چیز کا ایک نقطۂ عروج ہوتا ہے، اور اب ہم اس داستان کے اس ڈرامائی حصے کی طرف آتے ہیں جس نے بالآخر اس طویل دور کا خاتمہ کیا۔ سال 2025 اور 2026 کے درمیانی عرصے میں حالات قابو سے باہر ہونے لگے۔ دہائیوں سے پکنے والا اسٹریٹجک لاوا بالآخر پھٹ پڑا۔ ایک طرف اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کی حساس فوجی اور جوہری تنصیبات پر مسلسل بمباری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری جانب معاشی بحران اپنی آخری حدوں کو چھو گیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں بغاوت نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ صورتحال اتنی سنگین ہو گئی کہ سپریم لیڈر کو اپنے معمول کے دفاتر چھوڑ کر زیر زمین پناہ گاہوں سے ریاستی معاملات چلانے پڑے۔ اور پھر وہ دن آیا جس نے پورے مشرق وسطی کو ساکت کر دیا۔ 28 فروری 2026 کا دن تہران میں سپریم لیڈر کے انتہائی محفوظ کمپاؤنڈ پر ایک زبردست فضائی اور زمینی حملہ ہوا۔ افواہیں تیزی سے پھیلنے لگیں، اور پھر اگلے ہی دن 1 مارچ کو ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے یہ باقاعدہ تصدیق کر دی گئی کہ سید علی حسینی خامنۂ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی خطرات کے سائے میں گزاری، جو جوانی میں ہی قید سے گزرا، بم دھماکوں سے بچ نکلا، اور جس نے عالمی سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی شرائط پر سیاست کی۔ وہ بالآخر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایران اور مشرق وسطی کی تاریخ کے ایک انتہائی طویل دور کا ڈرامائی خاتمہ ہو گیا۔ اس ساری طویل داستان کو بند کرتے ہوئے اگر ہم حقائق کو سامنے رکھیں تو ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوچنے کا موقع ہے۔ ذرا تصور کریں، عالمی سپر پاورز کے اس مسلسل دباؤ اور اندرونی ملک پائی جانے والی شدید ترین بے چینی کے اس خوفناک ماحول میں اگر خامنئی کی جگہ اقتدار کے مسند پر کوئی اور رہنما ہوتا تو کیا وہ بھی بقا کے لیے مزاحمت اور پراکسی جنگوں کا یہی کٹھن اور خونریز راستہ چنتا؟ یا پھر کوئی اور سفارتی راستہ ایران کو زیادہ محفوظ اور معاشی طور پر خوشحال رکھ سکتا تھا؟ اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا عالمی طاقتوں کا یہ بے رحم کھیل کسی ایک فرد کے جانے سے کبھی ختم ہوگا، یا جیو پالیٹکس کی یہ شطرنج کی بساط یوں ہی بچھی رہے گی اور صرف مہریں بدلتے رہیں گے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔
اور آخر میں ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔